أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں آداب لباس سے متعلق کچھ احادیث کا بیان ہوا تھا، اور یہ موضوع اب قریب الختم ہے اور دوسرا موضوع، دوسرا باب شروع کرنا ہے. لیکن بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، اس واسطے کچھ باتیں اس ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں آج کے مجلس میں عرض کی جائیں. مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اس بارے میں چند گزارشات عرض کروں. تو اولاً کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے. اگر پھر وقت بچ گیا تو انشاءاللہ پھر کچھ حدیثیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے ہماری پوری امت اسلامیہ کے لیے، بلکہ امت اسلامیہ کے لیے کیا پوری انسانیت کے لیے اللہ جل جلالہ کا ایک احسان عظیم ہے کہ اس مہینے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا دنیا میں تشریف لائے، اور ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری یہ ساری کائنات میں اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں کہ سب سے عظیم واقعہ اور انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ جل جلالہ کا یہ تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ساری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا قرآن کریم میں. یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا، یوں نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے رحمت بنایا، بلکہ عالمین جمع کا صیغہ کہ ساری کائنات کے لیے، جتنے عالم ہیں اس کائنات میں ان سب کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود. یعنی آپ کی تشریف آوری وہ انسانوں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، آسمان و زمین کے لیے رحمت، دریا اور پہاڑ کے لیے رحمت. کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رحمت نہ ہو. بعض اوقات یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود وہ ان بے جان اشیاء کے لیے رحمت کیسے ہوا. آسمان کے لیے، زمین کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں کے لیے، ان بے جان چیزوں کے لیے، بے روح چیزوں کے لیے جن کے اندر بظاہر شعور نہیں معلوم ہوتا، تو ان کے لیے آپ کی تشریف آوری کیسے رحمت ہوئی. چلو انسانوں کے لیے تو رحمت ہے کہ آپ ایک ایسا دین لے کر تشریف لائے جو ساری انسانیت کے لیے ایک انعام عظیم ہے. لیکن
جانوروں کے لیے، دریاؤں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ان کے لیے کیسے رحمت؟ تو اس کی تشریح تھوڑی سی سمجھ لیجیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں پیدا ہی ہوئی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خاطر۔ اگر آپ تشریف لانے والے نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتا۔ ایک جملہ مشہور ہے لوگوں میں بکثرت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ آنے والے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لفظاً تو یہ حدیث موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے یہ حدیث، اور اس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں، لیکن اس بات پر سارے تمام علماء متفق ہیں کہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ تو آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو ستاروں کے لیے بھی رحمت، چاند کے لیے بھی رحمت، سورج کے لیے بھی رحمت، دریاؤں پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، اس واسطے کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو وجود میں نہ آتے۔ ایک بات ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے جان ہے، بے روح ہے، بے شعور ہے۔ پتھر ہے مثلا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہے اور اس میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس میں اس کے مناسب شعور اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا۔ کچھ نہ کچھ شعور اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرما کر اس کو اس کے مناسب ہدایت دی۔ ہدایت صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جانوروں کو بھی ہدایت دی اس کے مطابق، جیسی اس کے مناسب ہدایت ہے وہ جانور کو بھی عطا فرمائی۔ دیکھو کوئی جانور بیٹھا ہو سامنے اور تم ذرا سا پتھر اٹھانے کے لیے ذرا سا جھکو زمین کی طرف، وہ بھاگ پڑتا ہے۔ اتنی فہم اس کو بھی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ شخص جو پتھر اٹھا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹھا کے مار دے، تو مجھے یہاں سے بچنا چاہیے۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور احساس اور فہم اور سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی، درختوں کو بھی عطا فرمائی۔ درخت کے اندر بھی ایک فی جملہ شعور موجود ہے۔ کیسا شعور؟ کہ سائنس کے اوپر تو اب منکشف ہوئی یہ بات، سائنسدان تو اب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا تھوڑا شعور ہے سب میں، لیکن شریعت نے بہت پہلے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے اندر بھی فی جملہ شعور موجود ہے۔ اس میں درختوں کے اندر بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ درخت چلا جا رہا ہے، راستے میں دیوار حائل ہو گئی، راستہ بدل لے گا، اپنا مول جائے گا۔ تو اتنا شعور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اپنی مناسب اپنی ضرورت کے مطابق شعور وہ بھی رکھتا ہے۔ اور اس شعور کا مظاہرہ دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک شتیر تھا کھجور کا اور وہ ستون کے طور پر گڑا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاروقات ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اس سے پشت لگا کر اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں رائے یہ ہوئی کہ ممبر بنوا لیا جائے اور ممبر بنا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ تو جب ممبر بن گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستون کا سہارا چھوڑ کر ممبر پر آ کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو سنا ہوگا آپ نے کہ وہ ستون
جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ رو پڑا. اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی اور رویا اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ آپ مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب میں اس شرف سے محروم ہو گیا. تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کو لے جا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. اس کو استوانِ حنانہ کہتے ہیں. استوانِ حنانہ کے معنی رونے والا ستون. تو آج بھی مسجد نبوی میں جگہ اس کی موجود ہے جہاں محراب مبارک ہے، محراب نبوی، اس کے برابر میں ایک جو بڑا سا ستون بنا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ وہی ستون ہے، یعنی اس جگہ پر تھا وہ ستون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو پڑا تھا. تو دیکھنے میں شجر بے جان، بے روح، بے سمجھ، اس کے اندر بظاہر جذبات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے مناسب اتنی فہم، اتنا شعور عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اس کو گوارا نہ ہوتی. تو ان میں درختوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے. پتھر بظاہر بالکل بے حس و حرکت نظر آتا ہے، جہاں پڑا ہوا ہے بے حس و حرکت نظر آتا ہے، اس میں بظاہر کوئی شعور نظر نہیں آتا، کوئی ادراک نظر نہیں آتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ انما الحجارۃ لما کہتے ہیں انما الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشية الله، کہ پتھر بعض وہ ہے کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر موجود ہے اور وہ گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت. تو معلوم ہوا کہ پتھروں کے اندر بھی تھوڑا بہت شعور موجود ہے اپنی مناسب. اور قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، پتھر بھی کر رہا ہے اور ذرات بھی کر رہے ہیں، سنگریزے بھی کر رہے ہیں، شجر و حجر بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، دریا بھی کر رہے ہیں. ہر ایک تسبیح میں مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو کس انداز سے کر رہے ہیں. تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ جل جلالہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو، تقدیس نہ کرتی ہو، جس میں فی الجملہ کچھ نہ کچھ شعور موجود نہ ہو. آج تو جیسے میں نے عرض کیا، سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، درخت کے علاوہ پتھروں کے اندر بھی اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شعور کسی درجے کے اندر موجود ہوتا ہے. ارے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پتھر سلام کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. درخت سلام کر رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں. اگر ان کے اندر شعور بالکل نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسے سلام کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے شعور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ. ہر ایک شے کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس میں شعور موجود ہے. جب شعور موجود ہے تو یاد رکھو یہ کائنات جو ہے اس کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو وہی طریقہ پسند آتا ہے جو فطرت کے مطابق ہو. پسند تو ان پتھروں کی بھی ہے اور شجر و حجر کی بھی ہے، لیکن شجر و حجر کی پسند وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی فطرت کے مطابق ہے، بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے. تو جب اس کائنات میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ساری کائنات مسرور ہوتی ہے، یہ ساری کائنات خوش ہوتی ہے. اس ساری کائنات کے اوپر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وجد طاری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب فرما برداری کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، تو یہ سارے شجر و حجر مسرور ہوتے ہیں. اور اگر اللہ جل جلالہ کی معصیت کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو نافرمانی کے نتیجے میں وہ زمین جس پر یہ نافرمانی کی جا رہی ہے وہ زمین روتی ہے، غمگین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ناپسند کرتی ہے.
ناگوار ہوتا ہے اس کو. اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی جاتی ہے وہ زمین معصیت کرنے والے پر، نافرمانی کرنے والے پر لعنت بھی اللہ بجائے. تو اس واسطے بزرگوں نے فرمایا، بڑے یاد رکھنے کی بات، بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی زمین، اللہ کی زمین میں سے کسی حصے پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جس زمین پر سرزد ہوا، زمین کے جس حصے پر گناہ سرزد ہوا، اس حصے کو چھوڑنے سے پہلے اسی زمین پر توبہ کر آگے بڑھنے. جہاں گناہ سرزد ہوا ہے جس جگہ، اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے اسی جگہ پر توبہ کر لو، استغفار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تاکہ کیا ہو کہ وہ زمین جس نے تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بے چین ہوئی تھی، اور آخرت میں کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارے خلاف گواہی دے کہ میرے سینے پر بیٹھ کر اس شخص نے اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی، تو وہی زمین بعد میں تمہارے استغفار کا بھی مشاہدہ کرے، استغفار اور توبہ کا بھی مشاہدہ کرے. تو اس کے نتیجے میں جو غم اور صدمہ اس کو پہنچا معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچی، اس کا ازالہ تمہاری اس توبہ سے اس کا ہو جائے گا. اور جب آخرت میں یہ گواہ بنائی جائے گی زمین، تو جہاں وہ تمہاری معصیت کی گواہی دے گی، جب تم نے استغفار اور توبہ کر لی تو تمہارے استغفار اور توبہ کی بھی وہ گواہ بن جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس بات سے بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں دیر نہ کرے. جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب بھی ہو تو جس زمین پر ہوا ہے اسی زمین پر معافی مانگ لو، اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قائم ہو جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ معلوم ہوا کہ یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے، یہ احساس رکھتی ہے کہ میری پشت پر سوار ہو کر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا فرما برداری کر رہا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کائنات جس میں کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، جب تک حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ مظلوم تھی، مغموم تھی، رنجیدہ تھی، غمگین تھی کہ اس کی پشت پر اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، پرستش کسی اور کی جا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس زمین کو اس نافرمانی سے پاک کیا. تو اس پاک کرنے کے نتیجے میں، آپ کے تشریف آوری کے نتیجے میں یہ ساری زمین یہ محفوظ ہوئی بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے، فسق و فجور سے، طغیان اور عصیان سے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے نظارے دیکھے، اس سے مسرور ہوئی. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری یہ رحمت ہوئی زمین کے لیے. چاند اور سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ ہر ایک پر یکساں طور سے روشنی لٹا رہے ہیں. سورج کی روشنی مسلمان پر بھی پڑ رہی ہے، کافر پہ بھی پڑ رہی ہے، اللہ کے فرما بردار پر بھی پڑ رہی ہے، نافرمان پر بھی پڑ رہی ہے. چاند کی روشنی سے یکساں طور پر سارے انسان لطف اندوز ہو رہے ہیں. بری خان یغما سے دشمن سے دوست، اللہ کے دشمن بھی اللہ کے دوست. لیکن یاد رکھو کہ سورج جب اللہ کے فرما بردار کے اوپر اپنی روشنی ڈالتا ہے، اپنی کرنیں ڈالتا ہے، تو اس فرما بردار پر ڈالنے میں اس کو جو سرور محسوس ہوتا ہے، اس کو جو راحت معلوم ہوتی ہے، وہ کافر کو کے اوپر کرنیں ڈالنے میں نہیں ہوتی. چاند کو مسلمان کے اوپر، مومن کے اوپر، فرما بردار کے اوپر روشنی ڈالنے میں جو راحت اور سرور ہوتا ہے میں نہیں. تو اس کا وہ سرور کس نے عطا کیا؟ چاند اور سورج کو یہ فرما برداری کی مشاہدے کا سرور کس نے عطا کیا؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح فرما وہاں ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. یہ وجہ ہے کہ جس روز یہ زمین اس فرما برداری سے محروم ہو جائے گی،
جس دن معلوم ہو گئی اور اس کائنات میں اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہا، حدیث میں آتا ہے اسی روز قیامت آ جائے گی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی ایک فرد بھی زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ تو یہ سارا جو بقا ہے اس زمین و آسمان کا، اس کائنات کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس واسطے یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں، شاعری کی بات نہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بغیر یہ کائنات سونی تھی، بے معنی تھی، بے حقیقت تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اقبال مرحوم بعض اوقات شعر بڑے اچھے کہتے ہیں، نثر میں تو بعض اوقات بڑی گڑبڑ کی باتیں بھی کہہ دی ہے، لیکن شعر کے اندر بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ہو یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور لفظ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تپشامادہ اسی نام سے۔ سرکار دو عالم صاحب کے اس میں گرامی سے یہ افلاک کا خیمہ کھڑا ہے، اور سرکار دو عالم صاحب کے اس میں گرامی سے یہ زمین کی نبض چل رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سب تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ جس دن یہ اللہ اللہ کا ذکر ختم ہو گیا یہ ساری کائنات ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک۔ اب اندازہ لگائیے کہ خود قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو رفعت عطا کی، اس کو بلندی عطا کی، ایسی بلندی کہ جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہر وقت، جہاں 24 گھنٹے میں سے کسی نہ کسی وقت وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ گونج رہا ہے۔ آپ اللہ لگا کے دیکھ لیجیے، دنیا گول ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اذان کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے، حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہوں کے طوفان ہیں، نافرمانیوں کا ایک سیلاب ہے دنیا کے اندر، فسق و فجور، کفر، شرک، فحاشی، عریانی، خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آسمان ٹوٹ کے گر جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس سے کم باتیں ہوئی تھی پچھلی امتوں کے اندر، عذاب آ گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا۔ تو آج دیکھنے کو نظر یہ آتا ہے کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں زمین کے اوپر۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر ہم مٹا دیے جاتے ہیں سب کے ساتھ، لیکن فرمایا ہمارے حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باوجود انسانی نافرمانیوں کے بقا منظور ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی، اور یہ بقا ہے اس اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے۔ یہ کلمہ دن میں 5 بار ہر جگہ ہر فضا میں گونجتا ہے، اور دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں یہ کسی نہ کسی وقت یہ کلمہ نہ گونج رہا ہو، یعنی ہر لمحے کہیں نہ کہیں دنیا میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نور ہے، اس کی برکت ہے جس نے کہ اس کائنات کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یا آپ کا ذکر مبارک موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب عام نازل نہیں فرماتے، محفوظ رکھا ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک کی وجہ سے یہ کائنات بچی ہوئی ہے۔ جس دن یہ ختم ہو گیا کائنات بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ رفعنا لک ذکرک پر ایک واقعہ یاد آیا، بڑا سبق آموز ہے اور بڑا یاد رکھنے کا۔ اللہ
ایک مشہور حکیم اور فلسفی گزرے شیخ ابو علی ابن سینا، حکیم کی حیثیت میں، طبیب کی حیثیت میں مشہور ہیں دنیا بھر میں، اور بڑے سائنسدان اور بڑے فلسفی. تو ان کا واقعہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. تو ایک دن ایک شاگرد تھا ان کا، اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کے اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو بہت سے لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں. اتنے بڑے عالم ہیں آپ اور اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ کر دینے میں کوئی مذائقہ معلوم نہیں ہوتا، اور اگر کر دیں تو دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے. تو میں سمجھا تھا کیوں نہیں کرتے. تو شیخ ابو علی ابن سینا اس وقت خاموش ہو گئے، طرح دے گئے، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ بات آئی گئی ہو گئی. ایک عرصے دراز کے بعد شیخ کو سفر پیش آیا، شیخ کو سفر پیش آیا دمشق کا، شام کا جو دارالحکومت ہے دمشق، وہاں تشریف لے گئے. شاگرد بھی ساتھ تھا، یہی شاگرد. تو دمشق کی جو سب سے بڑی جامع مسجد جامع دمشق، اس کے قریب ایک محلے میں کہیں گھر میں قیام ہوا. سردی کا موسم تھا اور شام میں سردی بڑی زبردست پڑتی ہے. تو رات کو جب سوئے تو آخر شب میں اٹھے شیخ. معمول تھا تہجد کے لیے بیدار ہونے کا. تو تہجد کے لیے اٹھے تو ایک جگہ پر شیخ سو رہے تھے، قریب نہیں وہ شاگرد بھی سو رہا تھا. تو شاگرد کو آواز دی اور کہا کہ بھائی ذرا اٹھ جاؤ، اور سردی آج بہت سخت ہے، بڑا کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، تو ذرا میرے لیے پانی گرم کر دو تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں. تو شاگرد صاحب جو تھے وہ شدید سردی کے عالم میں لحاف کے مزے لوٹ رہے تھے. تو اس وقت اٹھنا ان کو بڑا گرا معلوم ہوا. تو انہوں نے کہا کہ شیخ بات یہ ہے کہ یہ تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اور سردی بڑی سخت ہو رہی ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ، اور سفر کا موقع ہے، سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرض نماز یاد ہی کر دی. تو یہ تو نفلی نماز ہے اور سردی زیادہ ہے، اور آج اگر تہجد کی نماز آپ چھوڑ ہی دیں تو کیا حرج. یہ جواب دیا شاگرد صاحب نے. شیخ خاموش ہو گئے، لیتے رہے. کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں جامع دمشق کی مینار سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اذان ختم ہو چکی تو شیخ نے شاگرد کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تم نے ایک بہت دنوں ایک بات مجھ سے کہی تھی، اس وقت میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، تو آج اس کا جواب سن لو. تم نے کہا تھا کہ شیخ تم نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے تھے. تو دیکھو اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں نبی ہوں تو میرے صدیق اکبر تم ہی ہوتے، سب سے زیادہ مجھ سے بڑے تصدیق کرنے والے. کہ تم نے تجویز پیش کی تو میرے صدیق اکبر تم ہوتے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تہجد کی نماز کے لیے تم سے وضو کرنے کے لیے پانی گرم کروانا چاہا تو تمہیں سردی یاد آ گئی، اور تمہارے ذہن نے اتنی تعویلیں کرنی شروع کر دی کہ صاحب سفر ہے اور سردی ہے اور تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ ساری تعویلات تمہارے دماغ میں آ گئی، اور نتیجہ یہ کہ میری بات کو تم نے ٹال دیا. اور اس شخص کو دیکھو جو جامع دمشق کے مینارے پر کھڑا ہے اس وقت، اس طوفان باد و بارہ میں، جہاں برفانی ہواؤں کے جھکر چل رہے ہیں، اور اتنے بڑے مینارے کے اوپر جا کر یہ کلمہ بلند کرنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جبکہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 600 حکم پر آج بھی یہ اس برفانی ہواؤں کے اندر کلمہ بلند کرنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو رسول اللہ ایسے ہوا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو کر کہہ دوں کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اس کے بعد کو مان لے اور اس کے اوپر تکیہ کر. تو یہ دیکھو رفعنا لک ذکرک کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی گوشہ خالی. پھر بات دور نکل گئی. بات کہنا جو چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت، ما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین. لہذا جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رونا پکروز ہوئے، اس سے بڑا احسان
اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی نعمت کائنات کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا جس میں سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر اسلام میں کسی کا یوم ولادت منانے کی کوئی گنجائش ہوتی اور اس کا کوئی مقام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی ذات اس بات کی مستحق نہیں تھی کہ آپ کا یوم ولادت منائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دین عجیب و غریب دین، وہ رسموں کا، ظواہر کا، مظاہروں کا دین نہیں، وہ حقیقت کا، وہ روح کا، وہ عمل کا دین ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ چند مظاہرے کر لیے، رسمیں کر لی، دن منا لیے، تقریبات کر لی، بلڈنگوں پہ چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا دی اور یہ دین کا تقاضا پورا ہو گیا۔ یہ دین کے اندر اس کا کوئی باب ہی نہیں کرے۔ باب کس چیز کا ہے؟ بات اس چیز کا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یہ ہے میرے ساتھ محبت کا تقاضا، یہ ہے میرے ساتھ عید کا تقاضا۔ یہ نہیں کہ میرے نام پر عید میلاد النبی بنا لو، یہ نہیں کہ میرے نام پر جلوس نکال دو، جلسے منعقد کر دو، کیسے میلاد منعقد کر لو، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے پیغام کو سنو، اس کو مانو، اس کو اپنی زندگی میں رچاؤ بساؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ یہ ہے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد 23 سال تشریف فرما رہے، بعثت کے بعد 23 سال صحابہ کرام کے درمیان موجود رہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات دے کر تشریف نہ لے گئے۔ اس 23 سال میں ربیع الاول ہر سال آتا تھا کہ نہیں، اور ہر سال وہ تاریخ بھی آتی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، ساری باتیں بتاتی صحابہ کرام کو، عید الاضحیٰ اس طرح مناؤ، عید الفطر اس طرح مناؤ، رمضان اس طرح منعقد کرو، نماز اس طرح پڑھو۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر تشریف لے گئے۔ کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوم ولادت کے دن ایک عید منایا کرو اور اس دن اپنے مقام پر چراغاں کیا کرو، یا اس دن کوئی محفل منعقد کیا کرو اور اس میں فلاں کام کیا کرو، فلاں کام۔ کوئی ایک ہدایت پورے ذکر حدیث 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے سرکار والے، اور ان میں سے ہر فرد ایسا جس کے بارے میں جنگ کے چوٹ سینہ تان کر فرما گئے سرکار دوارا اصحابی کا نجوم یہ آج یہ مقتدائی تو میں قدائی تو میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو ایسے صحابہ چھوڑ کر تشریف لے گئے، لیکن کہیں کسی سے ایک گری پڑی موضوع حدیث کی ایسی مروی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو یہ عید میلاد النبی منایا گیا، اور صحابہ کرام جن کو چھوڑ کر تشریف لے گئے 1,24,000 صحابہ، ایسی جانثار قوم کہ اس روئے زمین پر کسی بھی رہبر رہنما کو ایسے جانثار ساتھی میسر آ ہی نہیں سکتے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے جانثار ساتھی کہ حدیبیہ کے موقع پر کافروں کا ایلچی آتا ہے اور نظارہ دیکھ کر جب واپس جاتا ہے رپورٹ دیتا ہے اپنے لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ ایسے انسان تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، ایسے کسی کے جانثار میں نے دنیا میں نہیں دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک سے تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا، اگر زمین پر گرنے لگتا ہے تو کوئی آ گیا اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے، جسم پر مل لیتا ہے، ناک کی ریل بھی گرنے نہیں دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے۔ ایسے صحابہ کرام، ایسے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایسے ادب کے پیکر، احترام کے پیکر کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، غزوہ احد کے موقع پر تلواریں چل رہی ہیں اور تیروں کی بارش میں چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیں، لیکن اپنے سینے پر لینے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ پشت نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس حالت میں بھی ادب کا تقاضا ملوز ہے کہ سینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پشت کے اوپر اپنے تیروں کے بعد وصول کر رہے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے جانثار صاحب
کوئی مثال مل سکتی ہے جیسی جانثاری ان صحابہ کرام نے دکھائی؟ ایسے جانثار صحابہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے کے اوپر ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان سارے 1,00,000 کے ہزار صحابہ کرام میں سے کوئی ایک فرد دکھا نہیں سکتا کوئی شخص کہ وہ 12 ربیع الاول کو جس نے عید میلاد النبی بنا کر محفل میلاد منعقد کی، آج تک کوئی ایک صحابی نہیں ملا۔ ارے بھائی، اس کو محبت سے وہ پیسے وہ یہ نہیں کرتے۔ ہاں، کیا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی خصوصیت میں ان کی پوری زندگی، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ڈھلے ہوئے۔ جب بیٹھتے ہیں ذکر حضور کا ہے، جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، آپ کی سیرت کا، آپ کی سنت کا ذکر کر لیں کہ آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ وسیلہ سارے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، سارے اولیاء کرام کے حالات دیکھ لو، کہیں یہ اس کا ذکر فکر نہیں ملتا عید میلاد النبی، لیکن عمل سرکار دوارا کی سنت اور سیرت میں ڈھلا، یہ تھا طریقہ، یہی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام یہ بات جانتا ہے، اسلام سے زیادہ اور کون انسان کی نفسیات سے واقف ہوگا؟ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون جانے گا کہ یہ انسان جو ہے اس کی طبیعت میں میلے ٹھیلے کا بڑا شوق ہے، لہذا اگر اس کو کبھی اس قسم کے کسی رسمی کام پر لگا دیا گیا تو بالآخر یہ میلے ٹھیلے کی طرف نکل جائے گا، اور وہ دین نہیں رہے گا، وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ کھیل ہو جائے گا، وہ کھیل کود ہو جائے گا، لہو لائف ہو جائے گا اور میلے ٹھیلے میں تبدیل ہو جائے گا۔ عیسائیوں کو دیکھو، کرسمس انہوں نے منانا شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے دن مناتے ہیں کرسمس، وہ منانا شروع کیا تو شروع میں بڑا جذبہ نیک تھا، وہی جذبہ جو آج ہم سے عید میلاد النبی منانے کا تقاضا کر رہا ہے، وہی جذبہ تھا کہ بھائی اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ذرا اس دن کے اندر ان کا تذکرہ کریں گے، آپ کی باتیں ہوں گی، آپ کے تعلیمات بتائی جائیں گی تو تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، اس غرض کے لیے منانا شروع کیا۔ لیکن جب وہ دن منانے کا خیال آیا کہ عید ہے یہ، تو اس کے اندر وہ انسان کے نفس کی چوریاں داخل ہوتی چلی گئی، پھر اس میں موسیقی بھی آئی، اس میں رقص و سرود بھی آیا، اس میں ناچ گانے بھی آئے، اور دنیا بھر کے میلے ٹھیلے کا رنگ اس کے اندر پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ آج کرسمس کے دن دیکھو سارے مغرب کے اندر کرسمس کے دن جتنی چوریاں ہوتی ہیں، جتنے حادثات ہوتے ہیں، جتنی چوریاں اور ڈاکے ہوتے ہیں، سارے سال اتنے نہیں ہوتے۔ نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کا، لیکن اس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے اس مقام تک، لیکن دیکھ لو کہ نام تو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان کا اور محفل میلاد کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا، لیکن دیکھو کیا ہو رہا ہے، شبیہیں کھڑی ہوئی ہیں راستوں کے اوپر، قبے کھڑے ہیں گنبد خضرا کے، اور اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، اور بے فکر لوگ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، بعض جا کر طواف بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور نام ہے عید میلاد النبی، سارے راستوں کے اوپر چراغا ہو رہا ہے، کمکمے سجے ہوئے ہیں، اور خدا جانے کیا کچھ ہو رہا ہے جی۔ اور کسی سے پوچھو بھائی یہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا دن منا رہے ہو، تو آج کے دن ذرا یہ تو جائزہ لے کر دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی ارادہ، کوئی فکر دل میں پیدا کی تم نے اس ساری سب وجہ کے نتیجے میں؟ تو نہ صرف یہ کہ کوئی سنت کے اوپر عمل کا جذبہ نہیں، بلکہ عین اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاف، مخلوط اجتماع ہو رہا ہے سیرت طیبہ کے نام پر جی، سیرت طیبہ کا اجتماع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا ذکر ہے، اور مخلوط مرد اور عورت جمع ہو رہے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں مرد و عورت اکٹھے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور مخلوق اجتماع ہو رہا ہے مسجد طیبہ کا جلسہ بھی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، نمازوں کے اوقات جا رہے ہیں، نماز کی ذکر نہیں ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا دین کو قائم کرے گا، جو نماز کو منظم کرے گا وہ دین کو منظم کرے گا۔ اور جناب اس جلوس کے چکر میں حضور کے نام پر جلوس ہو رہا ہے اور جلسہ ہو رہا ہے اور نمازیں جا رہی ہیں، تو بتاؤ یہ مذاق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ محبوب اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت گرامی کی ایسی توہین، آپ کے ساتھ ایسا مذاق، اور اس کا نام رکھے۔ اگر کوئی بولے کوئی کہے تو بھائی یہ تو جو اس محبت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے دل میں عشق نہیں ہے، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل تعظیم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تعظیم اسی کا نام تھا تو پھر تو ایسی تعظیم تو دور ہے، حضرات صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے نہیں۔ تو بھائی یہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے محفل میلاد کو کہا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، دیکھو بھائی میلاد کو برا کہتے ہیں، وہاں بھی لوگ ہیں، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس محبت نہ ہونے کے نتیجے میں محفل میلاد کو برا کہتے ہیں، اس کو کہنا اس میں شریک نہ ہو۔ ارے بھائی وہ اس لیے شریک نہ ہو کہ محبت بھی اسی طرح کرنا درست ہے جس طرح سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایسی نہیں جو نادان کی محبت، نادان کی محبت۔ وہ کیسا سنا ہے کہ ایک آدمی وہ مکھی اڑا رہا تھا، مکھی اڑانا چاہتا تھا، اور مکھی کو اڑانے کے لیے وہ اڑتی تھی تو اور ہاتھ میں وہ کوئی ہتھیار تھا، اس کے ذریعے اس کے چہرے کے اوپر مار دیا، تو مارا تو محبت میں، لیکن یہ محبت، یہ دوستی نادان کی دوستی، یہ محبت یہ عقل مند کی محبت نہیں۔ عقل مند کی محبت وہ ہے جو سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ محبت کا راستہ بھی بتا گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح محبت کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ محبت کا وہی طریقہ معتبر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق ہے۔ اپنی طرف سے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے محبت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، کیا محبت کی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس نے کہا بھائی خدا کا بیٹا، خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں ہوتا، لیکن ہماری محبت کا تقاضا تو یہی ہے، ہماری تعظیم کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو محبت غلط راستے پر گئی تو ٹھیک تک پہنچ گئی۔ تو محبت وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ کو پہلے بھی سنایا پھر اپنے میرے مرحوم بھائی صاحب کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ محبت وہی ہے، وفا وہی ہے جو آپ کے دل کو راحت پہنچانے والی ہے، کدورت کا سبب نہ بنے۔ یہ جتنی بدعات ہے وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کدورت کا سبب ہے۔ اس واسطے وہ محبت کا نام جھوٹا ہے، اس میں حقیقت میں محبت نہیں۔ تو یہ محفل میلاد کو جو کیا تھا وہ اس وجہ کہ یہ راستہ پلٹتا ہے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے حکیمانہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کی۔ وہ فرماتے تھے کہ جہاں راستے بدلتے ہیں، ٹرین کو دیکھا کبھی ٹرین جب جاتی ہے تو ایک لائن جاری ہوتی ہے، وہاں سے پھر دوسری لائن نکل آتی ہے، وہ کسی اور طرف جاتی ہے، راستہ پھٹ جاتا ہے۔ تو جس جگہ دونوں راستے پھٹ رہے ہیں وہاں پر دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ بہت معمولی ہوتا ہے، 1 انچ کا، آدھے انچ کا۔ یہ لائن ادھر جا رہی ہے، یہ لائن ادھر جا رہی ہے، تو شروع میں دونوں کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، 1 انچ کا، آدھے انچ کا ہے، لیکن آدمی اگر اس لائن پر چل پڑے تو آگے جا کر وہ 1000 میل کا فاصلہ ہو جائے گا، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو شروع میں جہاں لائن پھٹ رہی تھی وہاں پتہ نہیں چلا کہ لائن پھٹ گئی، لائن بدل گئی، راستہ پلٹ گیا۔ تو جس وقت لائن بدلتی ہے تو وہاں پر بسا اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا، جب دور چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو میں تو کہیں اور چلا آیا،
جانا کہیں اور تھا. تو یہ جو سنت اور بدعت کے راستے جہاں پھنستے ہیں وہاں دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ فرق برداشت نظر نہیں آتا. معمولی سی بات نظر آتی ہے کہ یہ ذرا سا ادھر سے پھٹ گیا تو کیا ہوا, آج دنیا یہی کہتی ہے, ذرا یہ کر لیا تو کیا ہوا, کیا حرج, ہم نے اگر محفل میلاد کر لی تو کیا حرج, اور ہم نے اگر پورا کام کر لیا, تیجا کر لیا, 10واں کر لیا, 20واں کر لیا, چیلنج کر لیا, اس میں کیا حرج. یہ تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا, کوئی شراب تو نہیں کی, کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا, کوئی چوری تو نہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ کام کیا جہاں سے راستہ بدل رہا ہے اور سنت سے بدعت کی لائن پر پڑ رہے ہو. یہ بدعت کا راستہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں جانے والی. یہ راستہ جنت کا دروازہ جنت کو جاتے جاتے راستہ بدل گیا, وہاں جا کر پتہ نہ چلا, لیکن وہی آگے لے جا کر جہنم میں لے جانا. اس واسطے ہر کام کو جو دین کے نام پر کر رہے ہو یہ پہلے دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. قرآن نے ایک معیار بتا دیا, یاد رکھو, قرآن نے ایک معیار بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہو جیسا اے صحابہ تمہارا ہے تو فقد اهتدوا, وہ ہدایت لائے. کیا مانا کہ اب کسی کے ایمان کو اگر جانچنا ہے, کسی کے دین کو جانچنا ہے, کسی کے دین کو آزمانا ہے تو اس کی کسوٹی ایک ہی ہے, وہ کیا کہ صحابہ کرام کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لو کہ یہ دین کی بات وہاں سے نکلی ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے نکلی ہے تو وہ بات معتبر ہے, وہاں سے نہیں نکلی تو معتبر نہیں, وہ دین کی بات معتبر نہیں. کتنی ہی دیکھنے میں خوش نما لگتی. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ راستہ, اس راستے کو کوئی اختیار نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جیسے میں نے ابھی عرض کیا, بڑی نعمت, بڑی سعادت, بڑی فضیلت کی چیز, لیکن اس کو کسی خاص تاریخ سے منسلک کر دینا کہ 12 ربیع الاول ہی کو کریں گے, ربیع الاول کے مہینے میں ہی کریں گے, اور اس کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو وابستہ کر دینا, یہ اس کو بدعت بناتا ہے, جو جائز. ارے یہ ذکر تو ایسا ہے کہ 12 مہینے کرو, ہر وقت کرو, ہر لمحے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک, کوئی تخصیص کسی دن کی نہیں. اور اگر تخصیص ہوتی تو یہ بھی آپ کو بتا دوں, جن لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ تحقیق سے ثابت نہیں اور روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں 12 کا بھی ذکر آیا ہے, بعض میں 9 کا آیا ہے, بعض میں خیر 3 کا بھی ہے, 3 ربیع الاول. بلکہ وہاں کے علماء نے یہ کہا ہے کہ 9 والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائیے کہ اگر یوم ولادت کو منانے کا کوئی تصور ہوتا اسلام میں تو ممکن نہیں تھا کہ صحابہ کرام اس کو پوری طریقے سے محفوظ نہ رکھتے کہ کون سا دن تھا. لیکن چونکہ تصور نہیں تھا اس واسطے زیادہ محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کیا. روایتیں مختلف ہو رہی ہیں, کوئی کہہ رہا 3 ہے, کوئی کہہ رہا 9 ہے, کوئی کہہ رہا 12 ہے, اور محفوظ رکھنے کا بھی اہتمام نہیں. تو بھائی یہ گزارش اس لیے میں نے کی کہ یہ بڑے لوگوں میں باتیں چلتی ہیں کہ دیکھو بھائی میلاد کو کے اندر آ جاؤ تو کیا حرج ہے, میلاد میں میلادی تو ہو رہا ہے, حضور کا ذکر ہو رہا ہے, حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے, حضور کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے, اور اس میں درود و سلام ہو رہا ہے, تو کیا حرج ہے. ارے حرج یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ دین کا طریقہ گھڑا جا رہا ہے. دین کا طریقہ وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر نکالا گیا ہے تو وہ معتبر نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا, وہ دین ہی نہیں, وہ راستہ ہی غلط. دلیل مثال دی تھی آپ کو کہ راستہ سامنے میرے والد ماجد کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک کا انسا بنایا, دائیں طرف صفر لگایا, تو پوچھا کیا ہوا, تو صفر دائیں طرف لگانے سے 1 کے 10 ہو گئے. دوسرا انسا لگایا تو 100 ہو گئے, تیسرا انسا لگایا 1000 ہو گئے. پھر اس کو مٹا دیا, بائیں طرف انسا لگایا تو کیا ہوا کہ وہ 1 کا بھی آدھا رہ گیا کیونکہ 8.1 ہو گیا, 10واں انسا رہ گیا. اور لگایا تو معلوم 8.01 ہو گیا, پھر اور لگایا تو 8.001 ہو گیا. تو دائیں طرف نقطے لگانے سے عدد بڑھ رہا ہے, بائیں طرف نقطے لگانے سے عدد گھٹ رہا ہے. نقطہ ایک ہی, وہی 0, وہی نقطہ,
لیکن دائیں طرف لگانے سے بڑھ رہا ہے، بائیں طرف لگانے سے گھٹ رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، صحیح طریقے سے لگ رہا ہے، اس کے ادب کے اندر اضافہ کر رہا ہے. یا غلط طریقے سے لگ رہا ہے، غلط جگہ پر لگ رہا ہے، اس واسطے ادب میں کمی پیدا ہو رہی ہے. تو وہ بڑا بظاہر دیکھنے میں طریقہ ایک ہو، درود ہو، درود شریف پڑھنا، لیکن صحیح طریقے سے پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے نیکی میں اضافہ کرنا ہے. جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد 10 رحمتیں نازل کرنا. اور وہی درود شریف غلط طریقے سے پڑھنا. یا غلط طریقے سے کہ یہ سمجھ کر کہ سب کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. جو کھڑے ہو کر نہ پڑھے وہ قابل نکیر ہے، قابل ملامت ہے. اور اللہ بتائے کہ آپ یہ بھی شامل کر لو اگر عقیدہ فاسدہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حاضر ناظر معاذ اللہ. تو یہ غلط طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں یہی درود شریف ہے، وہی صفر ہے، الٹی طرف لگ گیا یہ تمہارے اس اعمال کو الٹ گئے. تو اس واسطے ان باتوں سے پرہیز کی ضرورت ہے. بہت دعوتیں آئیں گی اس مہینے کے اندر کہ صاحب یہ ذاکر میلاد ہے اور یہ فلانا ہے اور دعوت ہے. تو بھائی ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جلسے بھی ہوتے ہیں بغیر مقاصد سے بھی ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر سیرت کا ذکر ہوتا ہے بغیر قیود کے ہوتا ہے، بغیر مقاصد کے ہوتا ہے، وہاں جانے میں بھی کوئی رج نہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بھائی یہ ہمارا دین رسموں کا دین ہے، مظاہروں کا دین ہے، ہمارا دین عمل کا دین. تو اس واسطے وہ جلسہ، وہ مجلس، وہ محفل کارآمد ہے جس میں دل کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا. ارے سارے اس حضور اقدس سے کسی باوری کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا اس نمونے کو دیکھ کر اس کی دخل اتارے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتباع کرو، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے. یہ تھا میرا مقصد. اس مقصد کی خاطر اگر کسی مجلس میں شرکت ہو یہ اس نیت سے کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوگا تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے. بڑی مبارک ہے وہ محفل، بڑا مبارک ہے وہ جانا، بڑا مبارک ہے وہ بیان، بڑا مبارک ہے اس کا سننا. لیکن یہ تقییدات، یہ رسمیں، یہ مظاہرے، یہ جلسے، یہ جلوس جو ان چیزوں کی مخالفت میں ہو رہے ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر چپکے سے اور ایک تصویر درود شریف کی پڑھ لے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گوشے تنہائی میں بیٹھ کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 100 تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لو گے تو 1000 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ تو کیا نہیں، اور جا کے ایسے جلوسوں میں، ایسے جلسوں میں شامل ہو گئے کہ جس کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، تعلیمات کی. تو دنیا کی برباد گناہ لا سکتے والی بات اس واسطے سے. چلو آج تو سارا وقت اسی میں گزر گیا. تو حاصل ساری گزارشات کا بھائی یہ ہے کہ جو بڑا بات ختم کر دیں کہ سارے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا، تقریر کا، محفل کا، درس کا، تدریس کا، سب کا خلاصہ ایک بات کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع کی کوشش. ہمارے ایک استاد ہیں بڑے، آج کل ریاض میں عرب استاد ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ حفظہ اللہ تعالی. وہ اپنے ایک استاد کا قصہ سنانے لگے. ایک دن بڑا سبق آموز سمجھ لگے. میرے ایک استاد تھے، وہ مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے اور اس کے برابر میں کتب خانہ تھا جس میں بہت کتابیں رکھی ہوئی تھی. وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ساری کتابوں سے بھری ہوئی تھی الماریاں. تو ایک عجیب مجذوب قسم کا آدمی وہ درس کے حلقے میں آ کر دور ایسے کھڑے ہو کے یوں تکا کرتا تھا جیسے کوئی عجیب سی بات ہو رہی ہو، تماشا ہو رہا، اس طرح دیکھا کرتا تھا. مجذوب سا آدمی تھا. تو ایک دن میرے استاد نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے بجائے اس کے جواب دے اس نے کہا کہ استاد میں ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتا دو. پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ جو اتنی ساری کتابیں رکھی ہیں، سارے الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے، یہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تو شیخ نے کہا میں کیا بتا دوں ساری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تم ہی بتا دو کیا کہتی ہیں. کہا میں بتاؤں کیا کہتی ہیں؟ یہ ساری کتابیں یوں کہتی ہیں
کہ اچھے آدمی بن جاؤ. یہ ساری کتابیں یوں کہتی ہیں کہ اچھے آدمی بن جاؤ. ان کا سب کا حاصل یہ ہے. تو شیخ نے کہا کہ بھئی واقعی ایسا خلاصہ نکالا کہ ہم نے بھی اس طرف دھیان نہ دیا کہ واقعتاً ساری کتابیں کسی بھی علم کی ہو, کسی بھی فن کی ہو, کسی بھی موضوع کی ہو, آخر کار نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ. تو شیخ نے کہا بھائی یہ نتیجہ وہ نکالا اس سے کہ سارے پڑھ لکھ کے بھی بذوقات ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچتے جو اس بیچارہ یہ مجذوب آدمی اس نتیجے تک پہنچتے. تو بھائی یہ ساری گفتگو, ساری تقریریں, سارے 10 تدریس کتابیں, ان سب کا حاصل ایک ہے اور وہ اچھا آدمی بن جائے. اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو متبع ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا عزم کر لو, اس کا ارادہ کر لو کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. جس دن یہ کام کر لیا بس دیکھو کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت, آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب, آخرت کی بھی کامیابی, دنیا کی بھی کامیابی. حضرت مجدد صاحب کا مقولہ پھر سنا دیتا ہوں, بار بار ہی سنانے کا ہے. کیا حضرت فرماتے ہیں کہ سارا کچھ علوم سے گزرنے کے بعد, بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں, جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی. وہ دعا کیا کہ اے اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما, آمین. یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر زندگی عطا فرما, آمین. یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر موت عطا فرما, آمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ عطا فرما دے تو بس سب کچھ حاصل ہے, ورنہ کچھ حاصل نہیں. سب اٹھنا بیٹھنا سب بیکار ہے جب تک اتباع سنت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اتباع سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی توفیق عطا فرما.